میں نے آپ کو اور دیبا مامی دونوں کو ایک جیسا پیار دیا ہے مائرہ مامی، مگر ایک کو نہیں دیا۔ شیرو حیرانگی سے، آپ کس کی بات کر رہی ہیں مائرہ مامی؟ بڑی باجی۔ شیرو غصے میں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مائرہ مامی؟ کیا غلط کہا میں نے؟ وہ بھی تو تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ شیرو بس بہت ہو گیا، مجھے آپ سے ایسی بات کی امید نہیں تھی۔ وہ ماں ہے میری اور آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا تھا اور میں کھانا بیچ میں چھوڑ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ آج اتوار تھا تو ناصر نے اپنے پلان پر بات چیت کرنے کے لیے اپنے خاص دوست اشرف اور بوائز کالج سے اس لڑکے کو بلایا جو سینئر تھا اور ناصر کی طرح اپنے گینگ کا لیڈر بھی تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کے ساتھ فراز کا پنگا تھا۔ اس کا نام سلیمان ہے اور بی اے فائنل کا اسٹوڈنٹ ہے، ساتھ ہی ساتھ ریسلنگ پلیئر۔ اشرف: کیا بات ہے ناصر، آج یہاں کیوں بلایا؟ ناصر: تھوڑی دیر رک، اسے بھی آنے دے۔ اشرف: کسے؟ اتنے میں باہر سے سلیمان بھی اندر آ گیا۔ یہ ناصر کا فارم ہاؤس تھا اور یہاں ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ سلیمان: کیسے ہو ناصر، آج مجھے کیسے یاد کیا؟ ناصر: یار سلیمان، بیٹھ یہاں پر، بول کیا لے گا؟ اس کے بعد کوئی بات کریں گے۔ سلیمان: جو مرضی لے آ، تجھے تو اپنا سب پتہ ہی ہے۔ ناصر: اچھی طرح سے پتہ ہے، تجھے کیا چاہیے؟ اشرف: 3 پیک بنا، تیرے لیے بچی کا بھی انتظام کیا ہے، 1 گھنٹے میں آ جائے گی۔ اشرف نے 3 پیک اسکاچ کے بنائے اور تینوں نے چیئرز کرتے ہوئے اپنا اپنا پیک اٹھا لیا۔ سلمان نے تو ایک بار میں ہی گلاس خالی کر دیا۔ اب اتنی مہنگی شراب اس دیسی پینے والے کو کہاں ملتی تھی روز روز؟ وہ تو بوتل کو دیکھ کر ہی پانی بہانے لگا تھا منہ سے۔ ناصر: آرام سے آرام سے، یہاں پر بہت ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پہلے میری بات تو سن جس کے لیے بلایا ہے۔ سلیمان: اس کے جیسی ایک اور منگوا لے پہلے، اور بتا کیا بات کرنی ہے؟ ناصر: تجھے وہ لڑکا یاد ہے نا جس کو اس دن ٹھوکنے کا بولا تھا؟ مگر تیرے لڑکے سے وہ کام نہیں ہوا تھا۔ سلیمان: ہاں یاد ہے، کمینہ بچ گیا اس دن، اس کو تو کبھی نہ کبھی میں ٹھوکوں گا ضرور۔ اسی نے فراز کو بچایا تھا اور میرے سر پر چوٹ اسی کی وجہ سے لگی تھی۔ ناصر: وہ میرا بھی دشمن ہے، اتنا تو جانتا ہی ہے۔ اب اصل بات سن، پچھلے دنوں اس نے اپنے ساتھی کے ساتھ میرے دوستوں پر حملہ کر کے انہیں بری طرح مارا ہے۔ 3 مہینے تک وہ بیڈ سے اٹھ نہیں پائیں گے۔ بات کا پتہ نہیں، اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر بھی حملہ کرے مجھے اس کو سبق سکھانا ہے۔ سلیمان: چل آج ہی مار ڈالتے ہیں کمینے کو، میں بھی اپنے ساتھیوں کو فون لگاتا ہوں۔ ناصر: نہیں، بات صرف اسے مارنے تک کی نہیں ہے، اس نے جو کیا ہے اس کی اتنی چھوٹی سزا نہیں دے سکتا میں۔ سلمان: تو کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ ناصر: اسے ایسی سزا دوں گا کہ کمینہ خود ہی شرم سے ڈوب مرے۔ اشرف: وہ کیسے؟ ناصر: تو نے دیکھا ہے نا اس کی وہ قزمیں کتنی زبردست بچی ہیں، بالکل کچی کلی ہے، اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں میں؟ اسی کی وجہ سے ہی تو سب کچھ ہوا ہے، شاکر پر حملہ بھی اس کی وجہ سے ہوا ہے، اب اس کا بدلہ بھی اسی سے لوں گا، اور اس کے بعد وہ کمینہ خود ہی شرم کے مارے کہیں ڈوب مرے گا۔ سلیمان: مگر کرنا کیا ہے؟ ناصر: اس لڑکی کو اٹھانا ہے، پہلے اسے کلی سے پھول بنائیں گے، پھر اس کو فلم کی ہیروئن بنائیں گے، اور پھر کالج کے ساتھ ساتھ سارے شہر میں ہٹ کروا دیں گے۔ اتنا سب ہونے کے بعد کمینہ خود ہی کہیں جا کر ڈوب مرے گا، نہیں تو ہمارے پاؤں کے نیچے اس کی گردن ہوگی۔ اشرف: مگر یہ کرنا کیسے ہے اور کب؟ سلیمان: کب کیا، آج ہی کرتے ہیں، میں بلاتا ہوں لڑکوں کو۔ ناصر: ابھی نہیں، تھوڑے دن رک جاؤ، میرے دماغ میں ایک پلان ہے جس سے کام بھی ہو جائے گا اور تم پر الزام بھی نہیں آئے گا۔ جب میں کہوں تب تم اپنے لڑکوں کو تیار رکھنا۔ اس لڑکی کو اٹھانے کے لیے پلان میں نے بنا لیا ہے، اب بس انتظار کرو، اور تب تک ایسے پرسکون رہو جیسے کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اس کو چین سے رہنے دو تاکہ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اتوار کا دن ہونے کی وجہ سے آج سمینا کو کوئی کام نہیں تھا، اور کہتے ہیں خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ آج سمینا بھی شیرو کے بارے میں سوچتے سوچتے بے چین ہو رہی تھی۔ وہ اپنے دل و دماغ کے درمیان پھنسی ہوئی تھی۔ اس کا دل جو پہلے ہی اتنا زخمی کمزور تھا، وہ اپنی بات منوا پانے میں ناکام ثابت ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے بھائی کے جانے کے بعد سے شاید کبھی اس نے خوشی محسوس کی ہی نہیں تھی۔ شادی تو جیسے گھر والے کا کہا مان کر لی تھی، اصل میں وہ بھی اسے گھر سے بھیجنا چاہتے تھے۔ وہ بھائی جنہوں نے کبھی اسے بھائی کا پیار دیا ہی نہیں تھا،
شادی کے بعد شوہر سے بھی کبھی دل نہیں ملا، بس رشتہ نبھانے کی کوشش کرتی رہی اور وہ بھی زیادہ دیر تک نہیں چلا۔ حالات نے سمینا کو ایسا بنا دیا تھا کہ وہ دل کی آواز سنتی ہی کہاں تھی۔ یہ تو شیرو کے آنے سے اس کا دل جیسے پھر سے دھڑکنے لگا، جس نے اس کے دل کو دھڑکنے بخشی تھی، اسی سے وہ پیار کر بیٹھا۔ مگر سمینا غصے میں اپنا ایٹیٹیوڈ قائم رکھتے ہوئے صرف دماغ کی سن رہی تھی اور اپنے دل کو اندیکھا کرتے ہوئے خود کو جانے انجانے میں سزا دے رہی تھی۔ اس کے اندر ایک ٹیس اٹھ رہی تھی شیرو کے نہ ہونے سے، مگر اس کا دماغ اسے یہی کہہ رہا تھا کہ شیرو سے پہلے بھی وہ اچھی طرح جی رہی تھی اور اس کے نہ ہونے سے بھی اسے فرق نہیں پڑنے والا۔ غصے میں ہی اس نے اپنا فون آج بند کر دیا تھا، کیونکہ وہ بار بار فون اٹھا کر دیکھنے لگتی کہ کہیں شیرو کا کوئی فون تو نہیں آیا یا کوئی میسج۔ جب وہ دیکھتی شیرو کی طرف سے کچھ نہیں آیا تو وہ شیرو کو خود فون کرنے کا سوچنے لگتی، مگر اکیلے گھر میں دیواروں سے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ اب سے دوپہر تک کسی طرح اس نے وقت گزارا، پھر اور برداشت نہیں ہوا تو اپنا پرس اٹھایا اور گاڑی لے کر باہر نکل گئی، باہر ٹائم پاس کرنے۔ کہتے ہیں نا، جب دل بے چین ہو تو چین کہیں بھی نہیں ملتا۔ سمینا کا حال بھی اب ایسا ہی ہو گیا تھا، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، نہ گھر میں نہ باہر۔ رات ہوتے ہوتے اس کا دماغ کمزور پڑنے لگا، دل کو اپنی آواز اٹھانے کا موقع ملا۔ دل تو آخر دل ہے جہاں صرف پیار اور صرف پیار ہوتا ہے۔ جب دل کو موقع ملا تو بس ایک ہی آواز آئی، شیرو کے بنا نہیں رہ سکتی۔ گھر سے میں غصے میں نکل کر چلتا نہر کے کنارے جا پہنچا۔ کچھ دیر میں اکیلا وہاں بیٹھا رہا اور پھر مجھے راجو آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں ڈوبا ہوا کھویا کھویا سا ادھر ہی آ رہا تھا۔ راجو اتنا اداس دکھ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کچھ برا ہو گیا ہو۔ اسے میرے وہاں ہونے کا بھی پتہ نہیں لگا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر مجھے اپنا سب بھول گیا تھا۔ وہ میرا جگری یار ہے، اس لیے مجھے اس کی فکر ہونے لگی۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا اور اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، جیسے میں وہاں ہوں ہی نہیں۔ میں نے اس کو پکڑ کر ہلایا تو اسے ہوش آیا۔ شیرو، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کہاں کھویا ہوا ہے؟ یہ چہرے پر 12 کیوں بجے ہیں؟ راجو، تو آ گیا میرے یار؟ اتنا کہہ کر راجو میرے گلے لگ گیا اور رونے لگا۔ میں اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا اور کچھ دیر میں وہ چپ ہو گیا۔ یہ کیا لڑکوں کی طرح رو رہا ہے؟ بات کیا ہے؟ کچھ بتائے گا بھی؟ راجو، میں شہناز کے بنا نہیں رہ سکتا اس کے بنا۔ پلیز کچھ کر میرے یار، تو میرا سچا یار ہے نا؟ تو میری مدد کرے گا نا؟ شیرو، یار ہوا کیا ہے؟ راجو، وہ شہناز کے گھر والے اس کی شادی کہیں اور کرنے والے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو میں اپنی جان دے دوں گا، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ شیرو، کیا تم نے اس کے گھر والوں سے بات کی یا نہیں؟ تم نے اپنے گھر بتایا یا نہیں؟ شہناز کیا کہتی ہے؟ راجو، وہ بیچاری کیا کر سکتی ہے؟ اس کا بھی رو رو کر برا حال ہے۔ میں نے اس کے گھر رشتہ بھجوایا تھا مگر اس کے باپ نے انکار کر دیا۔ شیرو، انہوں نے انکار کیوں کر دیا؟ راجو، وہ بولے ایک تو گاؤں میں رشتہ نہیں کریں گے، دوسرا میں کرتا ہی کیا ہوں، نہ میرے پاس کام ہے نہ زمین، شہناز کے بنا میں نہیں رہ سکتا۔ شیرو، کچھ کرو ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گا۔